بہت ہی پیاری تحریر، جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ کہتے ہیں دلی کے راستے میں ایک کنواں پڑتا تھا، جس سے نور حیات نامی شخص آتے جاتے مسافروں کو پانی پلاتا تھا۔ ایک دفعہ وہاں سے کسی ولی اللہ کا گزر ہوا۔ نور حیات نے انہیں بڑی تکریم سے پانی کا پیالہ پیش کیا۔ پانی پی کر جب ان کا دل ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، جو چاہیں عطا کر دیں۔ انہوں نے نور حیات کی ہتھیلی پر ایک کا ہنسا لکھ ڈالا، اور اب کیا تھا، روزانہ نور حیات کو 1 روپیہ منافع ہوتا۔ کچھ عرصہ بعد وہاں سے ایک اور ولی اللہ گزرے۔ نور حیات نے انہیں بھی پانی پیش کیا۔ انہوں نے بھی خوش ہو کر کہا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ نور حیات نے ان کے آگے ہاتھ پھیلایا تو انہوں نے سوچا کہ کوئی مرد خدا ایک پہلے سے ہی ڈال گیا ہے، کیوں نہ میں اس کے ساتھ 0 لگا دوں۔ تو انہوں نے 0 لگا دی۔ اب نور حیات کو روزانہ 10 روپے منافع ملنا شروع ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک اور ولی اللہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے بھی پانی پی کر نور حیات کی ہتھیلی پہ 1 صفر ڈال دی۔ اب نور حیات کو روزانہ 100 روپیہ منافع ملنا شروع ہو گیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہاں سے کسی کتب کا گزر ہوا۔ انہوں نے بھی پانی پی کر خوشی سے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ نور حیات نے ان کے آگے ہاتھ پھیلایا تو انہوں نے 1 صفر کا مزید اضافہ کر دیا۔ اب اسے روزانہ 1000 روپیہ منافع ہوتا۔ دن بہ دن اس کے حالات بدلتے گئے اور وہ بہت مالدار ہو گیا۔ اس نے کنویں کو خیر باد کہہ دیا۔ کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ پہلے والے درویش واپس لوٹے، جو مسافروں کو پانی پلاتا تھا۔ لوگوں نے کہا، حضرت وہ یہ کام کو خیر باد کہہ کر چھوڑ کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب اس کے ہاں پہنچے تو دیکھا کہ اسے مال و منال نے بہت بدل دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اپنا 1 مٹا دیا۔ 1 مٹنے کے بعد صفروں کی کوئی وقت نہ رہی۔ اسے جو روزانہ 1000 روپیہ ملتا تھا وہ بند ہو گیا، کیونکہ اصل تو وہ 1 تھا جس نے صفروں کو وجود عطا کیا۔ بلا تمثیل و تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا ایک ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات 0، یہ جب تک ایک کے ساتھ ہیں ان کی قیمت 100، 1000، لاکھ، کروڑ ہے۔ اگر ان سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1 ہٹا دیا جائے تو بے قیمت ہو جائیں گی، چاہے جتنی بھی ہوں۔ اللہ ہمارا ایک سلامت رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کوٹ مٹن شریف میں ایک مجذوب تھا جو ہر آتے جاتے سے بس ایک ہی سوال پوچھتا رہتا تھا، عید کداں؟ یعنی کہ کب عید ہوگی؟ کچھ لوگ اس مجذوب کی باتوں پر ہنس دیتے تھے اور بات ان سنی کر دیتے تھے، اور کچھ لوگ سن کر اس کا مذاق بھی اڑاتے اور گزر جاتے۔ ایک دن حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ سے گزرنے لگے تو اس مجذوب نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ عید کداں؟ یعنی کہ کب عید ہوگی؟ آپ صاحب حال بزرگ تھے، اس کا سوال سن کر مسکرائے اور کہا کہ یار ملے جداں، یار ملے جداں، جب محبوب ملے وہی دن عید کا دن ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجذوب کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو رواں جاری ہو گئے۔ وہ مزید ترستی آنکھوں سے گویا ہوا، سرکار یار ملے کداں، محبوب کس طرح مل سکتے ہیں؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مرے جداں، کہ جب کسی کی میں مر جاتی ہے تو تب اس کو یار کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔
بس یہ فرمانا تھا کہ مجذوب نے کپ کپاتے اور تھر تھراتے ہوئے عرض کیا، حضور میں مرے کداں کہ میں کب کس طرح مرے گی اور کب مرتی ہے؟ سرکار رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا، مسکرائے، اسے پیار سے تھپکی دیتے، یہ کہتے، چل دیے یار تکے جداں جب محبوب دیکھے گا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ ملتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ بہت ہی پیاری اور دل کو چھو لینے والی پوسٹ کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔